ابھی خبر یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی وفد کے ہمراہ اسلام آباد آمد متوقع۔ پاکستانی مصالحاتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ ملاقات کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنے اور اہم عالمی امور پر پیش رفت حاصل کرنا ہے۔ امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم بھی مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہے۔ اہم خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی وفد کے ہمراہ اسلام آباد آمد متوقع۔ پاکستانی مصالحاتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ ملاقات کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنے اور اہم عالمی امور پر پیش رفت حاصل کرنا ہے۔ امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم بھی مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں موجود ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی وفد کے ہمراہ اسلام آباد آمد متوقع ہے۔ پاکستانی مصالحاتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ اسلام آباد رانا مقبول سے۔ جی رانا مقبول، بتائیے گا، ایک بڑی بریک تھرو سامنے آئی ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی، پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں وہ رنگ لے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، مذاکرات کی جو دوسری ٹیبل ہے، امن مذاکرات کی جو دوسری ٹیبل ہے وہ سجنے جا رہی ہے اسلام آباد میں۔ آج ہی جو ہے وزیر خارجہ ایران عباس اراغچی کا وزیر خارجہ پاکستان محمد اسحاق ڈار کو فون بھی وصول ہوا تھا، جس میں انہوں نے اسلام آباد میں آنے کی اپنی آمد کی متوقع طور پر خبر دی تھی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی ہماری حکومتی انتہائی اہم ذرائع سے بات ان کا کہنا تھا کہ آج عباس اراغچی جو وزیر خارجہ ایران ہے، آج اپنے وفد کے ہمراہ رات کو کسی وقت بھی اسلام آباد پہنچ جائیں گے، اور کل سے امید کی جا رہی ہے کہ جو امن بیٹھک کا جو مذاکرات کا دوسرا دور ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں، امریکہ کی جو لاجسٹک اور سیکورٹی ٹیم ہے وہ پہلے سے پاکستان میں موجود ہے، وہ پہلے سے ہی مذاکرات کے حوالے سے موجود ہے۔ اس سلسلے میں امید کی جاتی ہے کہ دونوں فریقین کل سے مذاکرات کی دوسری امن ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے، مذاکرات کا حل نکل آئے گا۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان کے جو سفارتی بیک گراؤنڈ رابطے سے کافی دنوں سے جاری تھے اور کافی ساری جو شرائط تھی وہ مان لی گئی ہیں، دونوں کافی شرائطوں پر عمل درآمد بھی ہو چکا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کا جو عمل ہے کامیاب ہو جائے گا، اور ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کے حوالے سے پاکستان کا جو اہم کردار ہے وہ پوری دنیا کے سامنے۔ اس سلسلے میں پاکستان اپنی سفارتی کامیابیاں جو ہے سمیٹتے ہوئے امید کی یہ کامیاب ہو جائے گا۔ جی رانا مقبول، یہ بتائیے گا کہ ایرانی وفد میں کون کون سی قیادت اسلام آباد پہنچ رہی ہے؟ جی، اس میں ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ایرانی وزیر خارجہ جو ہے عباس اراغچی اور ان کی سیکورٹی کے جو اہم ممبران ہیں وہ ان کے ساتھ آج رات امید کی جائے آج رات کسی وقت بھی اسلام آباد پہنچ جائیں گے، اور جبکہ امریکہ کی جو ٹیم ہے وہ پہلے سے یہاں پر موجود ہے۔ امید کی جائے کہ ان کی آمد کے بعد مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ رانا مقبول، یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں کب تک پہنچنے کی توقع کی جا رہی ہے؟ جس سلسلے میں ہماری جو حکومتی ذرائع سے بات ہے ان کا کہنا ہے کہ آج رات کسی وقت بھی ایران کا جو وفد ہے وہ اسلام آباد میں پہنچ جائے گا۔ وفد پہنچتے ہی جو ہے مذاکرات کا عمل شروع ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ رانا مقبول، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی وفد کے ہمراہ اسلام آباد آمد متوقع ہے۔ پاکستانی مصالحاتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ ملاقات کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنے اور اہم عالمی امور پر پیش رفت حاصل کرنا ہے۔ امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم بھی مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہے۔ رانا مقبول، کیا دیکھ رہے ہیں کہ برف پگھلتی دکھائی دے رہی ہے؟ سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو مذاکرات کا دوسری ٹیبل راؤنڈ تھا وہ اس سلسلے میں مسلسل تعطل کا شکار ہوتا۔ تعطل کے شکار سے مراد یہ ہے کہ ان میں کچھ ایسی شرائط امریکہ کی طرف سے تھی جو عمران کو منظور نہیں ہو رہی تھی، اور کچھ ایسی شرائط تھی جو ایران کی طرف سے جو امریکہ کو منظور نہیں تھی۔ اس سلسلے میں جو بیک گراؤنڈ رابطے پاکستان نے اپنی سازشی کا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں کو قریب لانے کے لیے کچھ ایسی شرائط کو دونوں طرف سے تسلیم کیا جاتا۔ اگر کہا جائے تو 75% جو ہے مذاکرات کی کامیابی کے امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں بیک گراؤنڈ رابطوں میں مذاکرات کو مکمل کیا جا چکا ہے۔ امید کی جا رہی ہے ابھی آج رات اگر عباس اراغچی اور اسپیکر جو ایران کے پارلیمنٹ کے وہ آج آ جاتے ہیں اپنے وفد کے ہمراہ، تو کل امید کی جا رہی ہے مذاکرات کی ٹیبل سجے گی، اور مذاکرات کی ٹیبل میں امید کی جا رہی ہے کہ یہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ رانا مقبول، کیا دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ مذاکرات کا جو ٹیبل ہے کب تک سجے گا؟
جی सिलसिले में जो अमेरिका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम है पहले से काफी दिनों से पाकिस्तान में मौजूद है, वो अपनी मुशावरती अमल तक जारी रखे हुए थे। इस सिलसिले में जो ईरान की कुछ टीम थी वो भी पाकिस्तान में मौजूद थी, जो अपनी एक मुशावरत कर रहे थे। अब मुशावरत का जो अमल है वो फाइनल मरहले में पहुंच चुका है। फाइनल मरहले के लिए जो ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची वो आज रात को आ रहे हैं, तो उम्मीद की जाएगी कल शाम तक ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है कल किसी वक्त से शुरू हो जाएगा और ये कल रात तक या परसों तक खत्म होता नजर आ रहा है। उम्मीद की जाएगी कि मुज़ाकरात 100% कामयाब होते नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया में अमन पैदा करने में कामयाब हो जाएगा।